بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میرے ہاتھ میں یہ کتاب ہے، اللہ سے شرم کیجئے، حضرت مفتی سلمان منصور پوری صاحب حفیظ اللہ کی یہ کتاب ہے۔ اس میں سے میں آپ حضرات کے سامنے ایسے لوگوں کا عبرتناک انجام پیش کر رہا ہوں جنہوں نے بظاہر ساری زندگی اسلام پہ گزاری، مومین کہلائے جاتے تھے، وضع قطع یعنی کہ دہاڑی ٹوپی والے تھے، شلوار ٹخنے سے اونچی ہوتی تھی، کرتا گھٹنے سے نیچا ہوتا تھا، ہاتھ میں تسبیح بھی ہوتی تھی، صف اول کے نمازی بھی تھے، اور اللہ حفاظت فرمائے جب موت آ رہی ہے تو کفر پہ آ رہی ہے۔ ایسے لوگوں کے واقعات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو اگر تھوڑا لمبا ہو جائے تو صبر اور تحمل سے دیکھنا، کیوں؟ اس لیے کہ مسئلہ ایمان کا ہے، مسئلہ ان بہنوں کا ہے جو آج مرتد ہو رہی ہے، مسئلہ ان نوجوانوں کا ہے جو اپنے ایمان کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں کسی غیر مسلم لڑکی کے لیے۔ تو بظاہر تو دیکھیے ہم سب مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، الحمدللہ اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، لیکن بھائی اصل مسئلہ آخرت کا ہے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو جائے، یہ بڑی بات ہے۔ اس لیے اپنے کسی بھی عمل پہ اتنا اطمینان نہ کرے کہ میں 100% جنتی ہو گیا، بلکہ اپنے نیک اعمال میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے، اور اگر اللہ حفاظت فرمائے کوئی گناہ ہو جائے اس میں بھی اللہ کے سامنے توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ کے ڈرتا رہے۔ پھر بھی نیک اعمال میں تو اس لیے ڈرے کہ اللہ ہم سب کے کسی بھی عمل کا محتاج نہیں ہے۔ ساری دنیا کے انسان، نباتات، جمادات، شیطان، جنات وغیرہ، فرشتے وغیرہ سب مل کے جو ہے اللہ کی فرما برداری پہ آ جائے، سر سجدے میں رکھ کے قیامت تک کے لیے سبحان ربی العالی کہتا رہے، تو اللہ کی شان میں ایک ذرہ برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا ہماری وجہ سے۔ اور اگر ساری دنیا کے انسان، جنات، نباتات، جمادات سب مل کے، تمام مخلوق مل کے سب اللہ کی نافرمانی میں فرعون کی طرح، شداد کی طرح، نمرود کی طرح، ابو جہل کی طرح، ابو لہب کی طرح، امیہ بن خلف کی طرح کفر پہ اتر جائے تو بھی اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ تو یہ جو نیک اعمال ہم کر رہے ہیں یہ صرف اپنے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں، لیکن اگر اس میں ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، کرنے میں کوتاہی ہے تو پھر یہ جو ہے اللہ حفاظت فرمائے کہیں ایسا نہ ہو کہ منہ پہ مار دیا جائے۔ اس لیے جب بھی کوئی نیک عمل کرے تو اللہ سے دعا کرے کہ باری تعالیٰ میرے سے یہ ٹوٹا پھوٹا عمل بنا ہے، میں نے کوشش تو یہ کی ہے کہ اس میں تیری رضا حاصل کر لوں، لیکن میرے پروردگار میں تیرا حق ادا نہیں کر سکا، اس لیے تو اپنی رحمت سے اس کو قبول کر لے اور مجھے معاف کر دے، اور اے اللہ تو مجھے اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ اس طریقے سے دعا کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے، کبھی کبھی کوئی انسان ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی نیک اعمال کرتا رہتا ہے لیکن موت سے پہلے کوئی ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کی لسٹ میں سے اس کا نام نکال کے جہنم والوں میں ڈال دیتا ہے۔ اور کبھی کبھی انسان ایسا ہوتا ہے کہ ساری زندگی گناہوں میں گزار دی لیکن اللہ کا کوئی محبوب ترین عمل کر دیتا ہے، یعنی کہ اللہ کو راضی کرنے والا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کی لسٹ میں سے نام کاٹ کے اس کا جنتیوں کی لسٹ میں لکھ دیتے ہیں۔ اسی لیے میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسلم شریف کی روایت کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا ہے میں نے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار انجام پر ہے، یعنی کہ جس کا آخری عمل نیک ہوگا تو گویا کہ اس کا انجام بھی آخرت میں اچھا ہوگا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا۔ یعنی کہ جس کا عمل آخری یہ ہوگا کہ وہ مسلمان والا ہو، نیک عمل ہو۔ اگر آپ جو ہے ایک سنت کرتے کرتے یعنی کہ مسواک کرتے کرتے بھی آپ کی آخری سنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سنت یہ تھی کہ آپ مسواک کر رہے تھے، موت کے وقت جس وقت آپ جو ہے آپ کی روح پرواز کر رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت مسواک کر رہے تھے، تو نیک اعمال میں یہ بھی داخل ہے کہ بندے کو یہ یاد رہے کہ میرے نبی کی آخری سنت کیا تھی۔ تو اگر آپ مسواک ہاتھ میں لے کے کرتے ہوئے بھی دنیا سے گئے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مقرب بندوں میں شامل فرمایا ہے انشاءاللہ تعالی العظیم۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ تو میں نے کچھ حدیثیں پیش کی ہے، اب ذرا ان لوگوں کا انجام سن لیجئے جنہوں نے بظاہر دنیا میں رہتے ہوئے مسلمان رہ کے زندگی گزاری
لیکن جب موت آئی تو کفر پائی۔ مصر میں ایک مؤذن تھے جو کہ مسجد میں اذان پڑھا کرتے تھے، صف اول کے نمازی تھے، صف اول کے نمازی تھے۔ ایک دن جو ہے اذان پڑھنے کے لیے جب مینارہ پہ چڑھے تو مینارے پہ چڑھتے ہی پاس میں جو ایک عیسائی کا گھر تھا، اس گھر میں ایک نوجوان خوبصورت لڑکی تھی، اس پہ نظر پڑی، اذان چھوڑ کے اس کے گھر پہنچ گئے۔ لڑکی نے سوال کیا، کیا لینے آئے ہو؟ تو مؤذن نے کہا کہ میں تم پہ عاشق ہو گیا ہوں، فریفتہ ہو گیا ہوں، دل ہار گیا ہوں اپنا، میں تم کو پانا چاہتا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ میں کوئی بدکار نہیں ہوں کہ بس یوں ہی اپنا جسم تم کو سونپ دوں، بلکہ میں ایک پاک دامن لڑکی ہوں، اس لیے میں اس کام کو تو کروں گی نہیں۔ تو مؤذن صاحب کے الفاظ یہ تھے کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اور مؤذن کو اس لڑکی نے جواب دیا کہ وہ عیسائی ہے گی اور آپ مسلمان ہو، تو اس لیے میرا باپ بھی آپ سے میرا نکاح نہیں کرے گا، لڑکی کہہ رہی ہے۔ تو مؤذن کے الفاظ یہ تھے کہ معاذ اللہ اعوذ باللہ کہ میں عیسائیت کو قبول کر لیتا ہوں۔ تو عیسائیت کو قبول کر لیا۔ عیسائیت کو قبول کرنے کے بعد کسی کام کی وجہ سے چھت پہ پہنچے، چھت پہ پہنچتے ہی گر گئے اور گرتے ہی موت آ گئی۔ اب بتائے ساری زندگی جو ہے ایمان والے رہے، مؤذن رہے، نمازیں پڑھی، صف اول میں نمازیں پڑھی، ٹخنے سے اونچی شلوار بھی تھی اور جبہ بھی پہنتے تھے، امامہ بھی باندھتے تھے، لیکن کیا ہوا؟ آخری وقت جب آیا تو ایمان سے خالی ہے۔ تو آج کل کے جو نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں وہ کسی لڑکے کے پیچھے یا لڑکی کے پیچھے لگ کے اپنے ایمان کو ایک منٹ میں گنوا دیتے ہیں، ایک لمحے میں گنوا دیتے ہیں۔ منٹ تو بڑی چیز ہے، ایک منٹ میں جو ہے ایک لمحے میں کفر اختیار کر لیتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے نیک اعمال کر لو جب حالات اتنے تباہ کن ہو جائیں گے کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، کھول کے دیکھ لیجئے، شام کو مومن ہوگا، صبح موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال میں جلدی کرو اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان ایک دن اس قدر بوسیدہ ہو جائے گا جیسے کہ کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس کی چمک ختم ہو جاتی ہے، بعین ہی اس ہی طریقے سے ایمان بھی بوسیدہ ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر اس کا انتظام کیا جائے، حفاظت کیسے کی جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو، لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا کرو، اس کی حفاظت یہی ہے۔ تو ایک تو یہ واقعہ میں نے آپ کو بتایا، ایک وہ واقعہ بتاتا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کربلا میں جس وقت پیاس لگی، پورے قبیلے کو پیاس لگی اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ پانی کی طرف چلے تو ایک شخص نے تیر مارا، جو کہ تیر آپ کی گردن میں لگا، آپ رضی اللہ عنہ کی گردن میں تیر لگا، تو وہ تیر لگتے ہی حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بد دعا دی، اے اللہ اس کو پیاس کی شدت میں مبتلا کر دے، اس کو پیاس کی شدت میں مبتلا کر دے۔ کربلا کے اندر جس نے یہ تیر مارا تھا اس کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اس کا پیٹ اونٹ کے اوج کی طرح ہو گیا تھا، جیسے اونٹ کا پیٹ ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا پیٹ ہو گیا تھا، اور اس کو پیٹ کی طرف جو ہے گرمی لگتی تھی، پیٹ کی طرف گرمی لگتی تھی، پیٹ کی طرف لوگ پنکھا جل رہے ہوتے تھے، اور پیٹھ کی طرف اس کو ٹھنڈ لگتی تھی، پیٹھ کی طرف انگیٹھی سلگا کے رکھتے تھے۔ کس قدر اللہ نے اس کو دنیا میں ہی عذاب میں مبتلا کیا۔ اور اس روایت کو روایت کرنے والے راوی کہتے ہیں جو کہ وہاں پر موجود تھے، وہ کہتے ہیں کہ جس وقت موت آئی تو اس نے پانی مانگا، پانی تو وہ پیتا ہی رہتا تھا، پیاس میں ملوث تھا، لیکن موت کے وقت جب اس نے پانی مانگا تو اس کے سامنے ایک ایسا پیالہ، ایسا بڑا ٹب پیش کیا گیا جس میں اتنا دودھ یا شربت یا شہد کچھ بھی تھا پینے کے لیے کہ اس کو اگر 5 آدمی بھی مل کر خوب سیر ہو کے پیے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ اکیلا بندہ اس کو پی گیا اور کہتا تھا کہ مجھے اور دے دو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں
موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے کہ سمندر بھی پلا دیا جائے تو پیاس نہیں بجھتی۔ تو میں نے یہ آپ حضرات کے سامنے کچھ واقعات اس طریقے سے پیش کیے ہیں کہ ہم سب اپنے ایمان کی حفاظت فرما لیں اور اپنے اعمال پہ مطمئن نہ رہے، بلکہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے رہے۔ امید ہے کہ آپ حضرات کی سمجھ میں یہ ویڈیو خوب اچھے سے آئے گا۔ نیک اعمال کرنے میں اللہ سے ہم سب ڈریں گے اور ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور کومنٹس کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔